ہوا معتزلہ، لیکن ڈومیننٹ اکثریت مسلمانوں کی جو ہے انہی لوگوں کے عقائد کے اوپر مشتمل تھی کہ جو بالکل صحیح عقیدہ تھا اہل سنت و جماعت. وہ آگے انشاءاللہ آتا ہے، میں اس کو ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک جو ہے وہ بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی تاکید فرمائی کہ جو لوگ فرقے دین کے اندر بناتے ہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ سورۃ الانعام کی 159 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے دنیا میں کرتوت کیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دین کے اندر فرقے بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرقے بنانے سے سختی سے روکا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں مت بٹو. اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا قرآن اور سنت کی فارم میں، جو ہم تک قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں پہنچا. اب اس صراط مستقیم کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اب ڈسکس کرنے لگا ہوں. سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 161 آیت سے لے کر 163 نمبر آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک صراط مستقیم اس کو ڈیٹیل سے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، صراط مستقیم. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین کیا ہے؟ بالکل سیدھا دین ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیفہ تھے. حنیفہ کہتے ہیں سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورۃ المزمل کے اندر آتا ہے نا کہ سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کے میں دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے جو کہ دو جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے میرے رب نے اس چیز کا حکم دیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سرنڈر کروں، سب سے پہلا مسلمان میں خود بنوں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار. تو ان آیات کے اندر 161 سے لے کے 163 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کی، صراط مستقیم کی جو خصوصیات بیان فرمائی وہ مینلی 3 ہیں. سب سے پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس. مسلم کا ترجمہ ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا. تو صراط مستقیم کی سب سے بڑی خصوصیت کہ مسلم، فرما بردار اللہ کا. دوسری یہ اخلاص، کہ اپنا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو ہے نماز، قربانی، جینا، مرنا، ہر چیز اس کے اندر کور ہوگی اللہ کے لیے. اور تیسری جو سب سے بڑی خصوصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صراط مستقیم عطا ہوا، وہ ہے یہ صراط مستقیم شرک سے 100% پاک ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لا شریک لہ، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو اسی چیز کو پیوٹ کرتے ہوئے میں آج انشاءاللہ تعالی، میرا ٹاپک آج شرک تو نہیں ہے، لیکن میں شرک کی جو سینسٹیوٹی ہے اللہ کے حضور، اس کو میں ایڈریس کروں گا. اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 73 فرقے بن گئے، ان فرقوں میں 72 فرقے ایسے ہیں کہ جو مشرک ہیں، اور صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو توحید کے اوپر کامل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید عطا ہوئی تھی. یہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کو کلیئر ہو جائے گا.
سورۃ الانعام کی 88 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر اینڈ پر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے تمام اعمال اکارت کر دیتے. انبیاء کرام، حالانکہ ان سے محال ہے شرک کا صدور، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہے یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ. یہ 18 انبیاء کرام کا ذکر کر کے سورۃ الانعام کی 88 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے ہم ان کے بھی سارے اعمال اکارت کر دیتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر 2 دفعہ یہ چیز ارشاد فرمائی، آیت نمبر 48 کے اندر اور آیت نمبر 116 کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں دنیا سے گیا.